نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کے خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس سیریز کے شروع ہوتے ہی آپ اس میں مئو ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو عبدالکعبہ بھی کہتے تھے۔ حضرت ابوبکر قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو شرفاء مکہ میں سے تھے۔ ابو قحافہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور کافی لمبی عمر پائی تھی۔ حضرت ابوبکر کی ولادت عام الفیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال بعد۔ حضرت ابوبکر قبول اسلام سے قبل ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے شخصیت تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانتدار، راست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بت پرستی اور فحاشی سے نفرت تھی۔ حضرت ابوبکر کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ کا رنگ سفید، جسم مبارک لاغر اور رخساروں پر گوشت کم تھے۔ آپ کی پیشانی ابری ہوئی تھی اور بال گھنے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی خاص لگاؤ اور خلوص تھا۔ آپ حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اکثر تجارت کے سفر میں بھی حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو اہل عرب کے نسب کے بارے میں بہت علم تھا۔ آپ شاعری میں بھی کمال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے مخفی طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، لہٰذا حضرت ابوبکر ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دراصل حضرت ابوبکر کا دل پہلے سے ہی صاف تھا اور حضور کی محبتوں کی وجہ سے آپ کا دل اول دن سے ہی حضور کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نہایت ہی رقیق القلب تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ اپنا زیادہ تر وقت نبی کے خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے اپنی جان و مال، رائے مشورے اور ہر حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر بے کس، مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ روایت ہے کہ جب امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے حضرت بلال کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ ایک دن امیہ نے آپ کو کڑی دھوپ میں لٹا دیا اور جسم پر بھاری پتھر رکھا اور آپ کو کوڑے مارنے لگا۔ اہل مکہ بھیڑ لگائے کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے۔ آپ سے یہ دلخراش منظر دیکھا نہ گیا اور آپ امیہ کے پاس گئے۔ اس سے کہا، اس بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، اگر وہ ایک خدا کا عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر نے دینار کی تھیلی امیہ کو تھما دیا اور حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے بے شمار غلاموں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کروایا تھا، جن میں حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی مومل وغیرہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت تھی۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تو حضرت ابوبکر آگے بڑھ کر سینے سفر ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک مشرک نے اپنی چادر سے آپ کے گردن میں پندہ ڈال دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر وہاں پہنچ گئے اور اس مشرک کو پکڑ کر نبی سے علیحدہ کیا اور فرمایا کہ کیا تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
جب مکہ میں کفار و مشرکین کے ظلم دن بدن بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں کا اب یہاں گزارا ممکن نہ رہا تو حضور نے مدینہ کے سرزمین میں ہجرت کا ارادہ کیا، جہاں کے لوگ مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار تھے اور مدینہ کی فضا مسلمانوں کے لیے موقف تھی۔ لہٰذا حضور نے مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں حضور نے حضرت ابوبکر کو اپنے ہمراہ لیا۔ حضرت ابوبکر نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک پر خود سوار ہوئے اور ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اور یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کے لیے نکل پڑا۔ مکہ کے سرحدوں کو پار کرنے کے بعد غار سور کے پاس پہنچے اور یہاں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ غار سور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اور ساتھی کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتفاقاً اس حالت میں ایک زہریلے سانپ نے ایک سوراخ سے سر نکالا، لہٰذا حضرت ابوبکر نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا تاکہ نبی کی نیند خراب نہ ہو، لہٰذا سانپ نے آپ کو کاٹ لیا۔ زہر اثر کرنے لگا اور درد سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو کا ایک قطرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضور نے اس وقت اس جگہ جہاں سانپ نے آپ کو کاٹا تھا لابیدان لگایا اور کچھ ہی لمحے میں زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور راتوں رات ہجرت کر گئے ہیں، لہٰذا کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں پکڑنے والوں کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لہٰذا مشرکین نے مکہ کے ہر گھاٹی، جنگلات اور پہاڑوں میں تلاشی شروع کر دی۔ مشرکین کے سپاہی تلاش کرتے ہوئے غار سور تک آ پہنچے۔ جب حضرت ابوبکر نے ان کی آنے کی آہٹ سنی تو گھبرا گئے اور بولے اگر وہ ذرا بھی آگے آئے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مایوس نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں ہیں بلکہ ایک تیسرا بھی یعنی اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت سے غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بون دیا اور کنارے پر کبوتر نے انڈا دے دیا۔ جب سپاہیوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو مکڑی جالا نہ بونتی، نہ کبوتر یہاں گھونسلہ بناتا، لہٰذا وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر کے ساتھ اس غار میں 3 دن اور 3 رات مقیم رہے اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار حضرت ابوبکر کے ہمراہ مدینہ کے قریب آ پہنچے۔ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کس طرح کیا اور مدینہ کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے کیا خدمات انجام دیے، ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جانیں گے۔